جان بوجھ کے قتل کر دے اگر ایک شخص کو، اب اس کی سزا سن لیجئے، فجزاؤہ جہنم، ایک اس کی جزا جہنم ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، خالدن فیہا، نمبر 2 وہ اس میں ہمیشہ جلے گا، مدتوں تک جہنم میں جلے گا، تیسری سزا وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا، یہ سزا پر سزا، سزا پر سزا بیان ہوتی جا رہی ہے، 4 چوتھی ولعنہ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور 5ویں سزا وعد لہ عذابا عظیما، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا۔ مسجدوں پر بم چلا کر نمازیوں کو شہید کرنے والے اور مسجدوں کو ویران اور مسمار کرنے والے، ان کے لیے قرآن کہتا ہے لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت آمیز عذاب اور سزا ہے۔ میں توجہ دلا رہا ہوں کہ مسجدوں پر بمباری کرنے والے، اور پھر قرآن مجید نے کوئی بھی عبادت گاہ جس میں اللہ کا نام لیا جائے، بھلے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق رب کو اور اللہ کو پکارتا ہے، تو فرمایا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان سب کی حفاظت کرنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اسی طبقے کا، دہشت گردوں کا، مسلمانوں کا خون بہانے والوں کا، بے دریغ قتل و غارت گری کرنے والوں کا، اور فتنہ اور فساد بپا کرنے والوں کا ذکر کر کے، جو سیدنا علی شیر خدا کے زمانے میں یہ طبقہ پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ میں ابھرا تھا، اور جن کو حروریہ اور خوارج کا نام دیا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل ثمود، اگر میں ان کو پالوں، ان کے زمانے میں میں ہوں، تو میں ان کو اس طرح ختم کر کے رکھ دوں گا جس طرح قوم سمود کو اللہ نے ختم کر دیا تھا۔ فرمایا اگر کسی ایک مسلمان کا خون بہانے میں ناحق، اس کو قتل کرنے میں، زمین و آسمان کی مخلوق ساری مل کر بھی اگر اس قاتل کی معاون بن جائے جس قاتل نے صرف ایک ناحق خون بہایا ہے، فرمایا میں زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ جب کیٹیگوریکلی ان دہشت گردوں کی مذمت کے بارے میں ان سے سوال کیا جاتا ہے، تو پاکستان میں ایک طبقہ ہے علماء کا، انہوں نے کبھی اس کا کیٹیگوریکل جواب نہیں دیا، وہ اف اور بٹ شروع کر دیتے ہیں، وہ گول مول مذمت کر کے سیدھا امریکہ پہ چلے جاتے ہیں، سیدھا مذاکرات پہ چلے جاتے ہیں، وہ ایسے نئے سبجیکٹس کو چھیڑ دیتے ہیں جس میں اصل موضوع اور سوال پیچھے رہ جاتا ہے، اور وہ آپ کو بھول بھلیوں میں لا دیتے ہیں۔ قوم کو تقسیم کر دیا گیا ہے نظریاتی طور پر، اور الجھا دیا گیا ہے، ابہام کریٹ کر دیا گیا ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کا ایک ایک لفظ اور قرآن مجید کے فرمودات کا ایک ایک لفظ قوم کو بتائیں، اور قوم کو اس الجھن اور انتشار فکری سے باہر نکالیں، یکسو کریں کہ دہشت گردی اور قتل و غارت گری کی کسی اف اور بٹ کے ساتھ، کسی بھی شرط اور کسی بھی مختلف ہیلے بہانے کے ساتھ جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جو دین کی بات کرنے والے مذہبی جماعتوں کے رہنما ہیں، میں نے خود ان کی زبان سے ٹی وی چینل پہ سنا ہے کہ دوسرے ملکوں اور فلاں فلاں غیر اسلامی ملکوں کا نام لے کر، غیر مسلم ملکوں کا نام لے کر، کہ کئی طالبان کے گروہ ان کے ایما پہ قتل و غارت کر رہے ہیں، تو کم سے کم اتنی شرم تو آنا چاہیے کہ اگر وہ گروہ غیر مسلم ممالک سے وسائل لے کر قتل و غارت گری کر رہے ہیں، تو ان مرنے والوں کو پھر شہید کیسے کہتے ہو؟ پھر شہید کیسے ہوئے؟ وہ تو فساد انگیز ہیں، وہ تو فتنہ پرور ہیں، وہ دہشت گرد ہیں جو باہر کے ملکوں کے پیسے سے اس ملک کے امن کو برباد کر رہے ہیں، ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، اور اس ملک کی نیوکلیئر جو حیثیت ہے الٹیمیٹلی اسے نقصان پہنچانے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، بے دریغ قتل ہو رہے ہوں، اور وہ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ مطالبے کر رہے ہیں اسٹیٹ کی ریٹ تسلیم کیے بغیر، اور آپ کہیں بیٹھ کر کے ان سے مذاکرات کیے جائیں، یہ ڈھونگ ہے۔ مذاکرات جائز ہیں مگر ان کا ایک وقت ہے، پہلے ڈاکو، چور، باغی، جارح اور دہشت گرد کی قوت کو توڑا جائے، وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو تسلیم کرے، امن کے راستے پر آنے کو قبول کرے، اور پرامن ہو کر ہتھیار پھینک کر آپ سے مذاکرات کرے اور بتائے کہ میرے گریوینسز یہ ہیں۔